گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے آبجیکٹیو آف بزنس کے بارے میں۔ کسی بھی بزنس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے ویلتھ کریٹ کرنا، ویلتھ کو میکسیمائز کرنا۔ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز کسی بھی بزنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ویلیو کریٹ کرنا، ان کے لیے ریٹرنز کریٹ کرنا، ان کے لیے ویلتھ کریٹ کرنا کسی بھی بزنس کا مین آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کسی بھی بزنس کے؟ کسٹمرز ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، اور کمیونٹی ہوتی ہے، سوسائٹی ہوتی ہے جس میں وہ بزنس اپنے آپریشنز کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اوکے، سب سے پہلا ہوتا ہے ویلیو کریٹ کرنا۔ الیبوریٹ طریقے سے ہم دیکھیں گے، بزنسز کا کام ہوتا ہے اپنے اسٹیک ہولڈرز کے لیے، ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے اسٹیک ہولڈرز کے لیے ویلیو جنریٹ کریں اور اس ویلیو کو میکسیمائز کریں۔ کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے؟ ہر کاروبار جو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی سروسز جو ہے وہ سیل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پروڈکٹ اور وہ سروس آپ کے جو کنزیومرز ہوتے ہیں، آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، آپ کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، آپ کی جو کمیونٹی ہوتی ہے، ان کا ان کی کوئی نہ کوئی نیڈ ہوگی، کوئی نہ کوئی وانٹ ہوگی، اس کو سیٹسفائی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے یوٹیلیٹی پرووائڈ کرتا ہے، ویلیو پرووائڈ کرتا ہے ایک بزنس۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پروفٹس کو میکسیمائز کرنا۔ جو بزنسز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ویلتھ کو کریٹ کرنا، پروفٹ کو جنریٹ کرنا، پروفٹ کو میکسیمائز کرنا۔ جب کوئی بھی بزنس اپنے فائنینشیل ایئر میں لائک 12 منتھس کا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے ہر بزنس کا، تو جب اس میں میکسیمم پروفٹ جنریٹ کرتا ہے تو وہ پروفٹ جو ہے اس کو لانگ ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، آپ کے آپریشنس کو جو ہے وہ لیوریج دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے آپ کے آپریشنز میں۔ اس کے علاوہ جو ہے انوویشن، ٹیکنالوجی، ان سب چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے بزنس کریٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے بزنس جو ہے وہ فلرش کرتا ہے مارکیٹ میں، اور کنزیومرز کے لیے، شیئر ہولڈرز کے لیے ویلتھ کو میکسیمائز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اچیو کرنا گروتھ۔ بزنسز گرو کرتے ہیں ڈفرینٹ فارمز میں۔ بزنس کا کام ہوتا ہے کہ گرو کرے، ایک ہی پیس پہ کام کرتے رہنا یا پھر ایک ہی طرح سے لانگ ٹرم کام کرتے رہنا ایک پوائنٹ پہ جا کے بزنسز کے لیے اتنا پروفیٹیبل نہیں رہتا۔ اس کے لیے ڈفرینٹ طرح کی ایکسپینشنز اور گروتھ وہ اسٹریٹجیکلی پلان کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نیو مارکیٹ میں انٹر کر سکتے ہیں، یعنی کسی نیو کنٹری میں آپ انٹر کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے ساتھ، یا پھر آپ مرجرز کر سکتے ہیں، ایکوزیشنز کر سکتے ہیں سپلائرز کے ساتھ، یا پھر ہول سیلرز کے ساتھ، ریٹیلرز وغیرہ کے ساتھ۔ اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بزنسز کو ایکسپینشن ملتی ہے، گروتھ ملتی ہے۔ اس طرح سے بزنس کے آپ کے جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ میکسیمائز ہوتے ہیں، کاسٹ جو ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے، سپلائی چین میں آپ کو مزید ہیلپ ملتی ہے جس سے آپ کا بزنس گرو کرتا ہے، آپ کا اینڈ پروڈکٹ گرو کرتا ہے، آپ کا جو کنزیومر ہوتا ہے وہ کم کاسٹ میں، کم پرائز میں بہتر پروڈکٹ جو ہے زیادہ ویلیو کریٹ کر کے اس پروڈکٹ میں آپ اپنے کنزیومر کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کا جو شیئر پرائس ہوتی ہے وہ میکسیمائز کرتی ہے، تو آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے اور میکسیمائز ہوتی ہے، وہ پھر آپ کی کمپنی کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ پرووائڈنگ کوالٹی پروڈکٹس اور سروسز، آف کورس اگر آپ کو کنزیومر یا پھر کسٹمر کو آپ نے اٹین کرنا ہے، مارکیٹ آپ نے کیپچر کرنی ہے، اور آپ نے اس مارکیٹ میں خود کو ریٹین کرنا ہے، بزنس کو گرو کرنا ہے، تو پھر آپ کو کوالٹی پروڈکٹ دینی پڑتی ہے، کوالٹی سروسز دینی پڑتی ہیں۔ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب آپ اپنے کسٹمرز کا اتنا ٹرسٹ اٹین کر لیتے ہیں، اتنا ٹرسٹ اچیو کر لیتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی پرائسی گڈز اور سروسز بھی سیل کرتے ہیں لیکن کوالٹی ہوتی ہے، اس میں ویلیو ہوتی ہے، یوٹیلیٹی ہوتی ہے کسٹمر کے لیے، تو کسٹمر وہ پرائس بھی پے کرے گا۔ اس کے لیے آف کورس بزنسز ہیو ٹو پٹ ایفرٹ فار دا لانگیسٹ ٹائم۔ کنٹریبیوٹنگ ٹو سوسائٹی، اوکے، اس کے پیچھے تھاٹ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی پلیس میں آپ بزنسز کو اپنا بزنس آپریٹ کر رہے ہیں، ایک بزنس ہے، دو بزنس ہے، جو بھی آپ کا کیس ہے، دا تھنگ از کہ آپ نے اس سوسائٹی سے، اس کمیونٹی سے، اس ایریا سے بہت کچھ لیا ہے، اس کے ریسورسز لیے، لینڈ لیا ہے، اور بھی ڈفرینٹ طرح کے ریسورسز لیے ہوتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کو پے بیک بھی کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اسے عام زبان میں CSR کہتے ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ ایک تو یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ
آپ ایسے پروڈکٹس جنریٹ کریں جو ہارمفل نہ ہو صحت کے لیے. دوسری اس طرح کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کی، یہ کچھ اس کائنڈ آف سوشل رسپانسبلٹی ہو سکتی. دوسری ایسی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پروفٹس میں سے کچھ نہ کچھ سوسائٹی میں انویسٹ کریں، کنٹریبیوٹ کریں. جیسے بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو کہ گرینری کو فلرش کرتے ہیں سوسائٹی میں، یا پھر یہ کچھ سے کہ اسکولز بناتے ہیں، اور بھی دوسری طرح کی بریسٹ کینسر کی کیمپینز کے لیے بہت ساری کمپنیز، بہت سارے کارپوریٹ ہاؤسز کام کرتے ہیں. تو اور اس طرح سے وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے سوسائٹی میں مور اینڈ مور ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں لوگوں کے نزدیک. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے کسٹمر کے لیے آپ کی گڈ ول انکریز بھی کرتی ہے. اس طرح سے کسٹمرز آپ کو اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، اور آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسٹمرز کے تھرو بھی پروفٹ میکسیمائزیشن ہوتی ہے. آپ کے پروڈکٹ سروسز زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکسز میں بھی چھوٹ ملتی ہے. آپ کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں ان میں ڈیڈکشنز ملتی ہے، آپ کو ٹیکس کی سیونگ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اوکے، دا نیکسٹ از مینیجنگ رسک. بزنسز فیس ویریس ٹائپ آف رسک. اکنامک ڈاؤن ٹرنز ہوتے ہیں، کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، آپریشنل چیلنجز ہوتے ہیں. تو افیکٹو رسک مینجمنٹ انوالوز آئیڈینٹیفائنگ، اسیسنگ اینڈ میٹیگیٹنگ دیز رسکس ٹو پروٹیکٹ دا بزنس. بزنسز کا کام ہوتا ہے اسٹریٹجیکلی پلے کرنا. آپ کو پراپر پلاننگ کے تھرو چلنا پڑتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ پلاننگ ہوتی ہے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جس طرح کے بھی رسک ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی کنٹری میں آپریٹ کریں، پولیٹیکل رسک ہوگا، پولیٹیکل جو پالیسیز ہوگی ان کو ان کا رسک ہوگا. کچھ رسک ایسے ہوتے ہیں جو آپ میٹیگیٹ اوائڈ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو ذرا کم کر سکتے ہیں. یہ کچھ سے بیٹل کر سکتے ہیں اس ایفیکٹ کو. اور کچھ رسک ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ پہلے سے پلاننگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ بچ جائیں جب وہ پرابلم آپ کی کمپنی کو، آپ کے بزنس کو ہٹ کریں. اس طرح سے ہوتا ہے. اکنامک ایشوز ہوتے ہیں، انفلیشن کا جیسے ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کسٹمر کی پریفرنسز ہوتے ہیں، کسٹمر کے بیہیویئرز ہوتے ہیں، مارکیٹ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اس طرح کے بہت سارے رسک ہوتے ہیں. اور آف کورس آپ کے جو آپریشنل ایشوز ہوتے ہیں، سپلائی چین کا ایشو بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اس کے علاوہ کاسٹ کا ایشو بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے آپریشنل ایشوز ہو سکتے ہیں. ان سب کو بیٹل کرنا بھی بزنسز کا کام ہوتا ہے. ان رسک کو اس طرح سے آپ نے میٹیگیٹ کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ لانگ ٹرم چلے، آپ کو نقصان کم سے کم ہو یا پھر نقصان نہ ہو. دیٹس گڈ. اور آپ کے شیئر ہولڈرز کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، بیکاز وہ ٹرسٹ کر کے آپ کو پیسہ دیتے ہیں. اینڈ آپٹیمائزنگ دا ریسورسز، ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز. آپ کا جو کیپٹل ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے، لیبر ہوتی ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، یہ سب بزنسز کی سکسیس کے لیے کروشل ہوتے ہیں، کور ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کور فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ نے ان سارے ریسورسز کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے کہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ریسورسز جو ہے آپٹیمائز ہو جائیں پراپر طریقے سے. کسی چیز کی ویسٹیج نہیں کرنی ہوتی ہے آپ نے. تبھی آپ جو ہے وہ ایک بہتر بزنس کہلاتے ہیں. بیکاز ویسٹیج سے آپ کی گڈ ول خراب ہوگی، آپ کا بزنس افیکٹ ہوگا، آپ کی کاسٹ بڑھے گی، آپ کے امپلائیز کے لیے ایشو ہوگی، کسٹمرز کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سب چیزوں کے لیے. اس طریقے سے جو ہے بزنس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو اسٹریٹجیکلی میٹ کیا جاتا ہے، تاکہ بزنسز کو گرو کیا جا سکے، بزنسز کو مینٹین کیا جا سکے فار دا لانگیسٹ ٹائم پیریڈ. اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کے کسٹمرز ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں، آپ کی سوسائٹی ہے، ان سب کو میکسیمم فائدہ دیا جا سکے، ان کو یوٹیلیٹی پرووائڈ کی جا سکے، ان کے لیے ویلتھ کریٹ کی جا سکے، اور ان کے لیے ویلیو کریٹ کی جا سکے. آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.